السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا خود کو کبھی بچہ محسوس ہی نہیں کیا۔ میری دنیا ایک تنگ سا کمرہ تھا، کچن کے دھوئیں سے بھرا ہوا، اور ایک عورت جو رشتے میں میری چچی تھی، مگر میرے لیے وہ ایک ایسا سایہ تھی جو ہر روز میرے وجود پر اپنی وحشت ڈالتی تھی۔ میرے ماں باپ کا حادثہ ہوا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ لوگوں سے سنا تھا کہ وہ کسی ٹریفک حادثے میں چل بسے، اور میں معصوم سے ان کی آخری نشانی چچی کے حوالے کر دی گئی۔ شاید وہ دن میری زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا، وہ دن جس نے میرے نصیب کی کتاب میں سیاہی سے لکھی ہوئی تکلیفیں بھر دی تھی۔ چچی مجھے کبھی بیٹی نہ سمجھ سکی، شاید کبھی انسان بھی نہیں۔ میں اس کے گھر میں ملازمہ سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ صبح اذان سے پہلے آنکھ کھلتی تھی، چچی کے جوتے صاف کرنے سے لے کر برتن دھونا، کپڑے دھونا، جھاڑو پونچھا، سارا دن کام ہی کام۔ اگر کبھی تھکن سے میرے ہاتھ لرزنے لگتے تو اس کے تھپڑوں کی گونج میرے کانوں میں بجنے لگتی۔ ایک دفعہ تو صرف اس لیے مار پڑی کہ صابن ختم ہو گیا تھا، جیسے میں خود ہی کھا گئی ہوں۔ اس دن بھی کچھ خاص نہیں تھا، مگر میرے دل میں عجیب سی ہمت جاگ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ میں صرف 16 سال کی تھی، مگر میرے دل میں ایک طوفان تھا۔ صبح ناشتے میں چچی نے سالن میں نمک زیادہ ہونے پر مجھ پر برتن پھینکا، پھر مجھے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے کچن میں لے گئی۔ میرا سر دیوار سے ٹکرایا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور جب میں ہوش میں آئی تو چچی میری جانب گرم گرم تیل لیے کھڑی۔ میری تو روح کانپ گئی، جسم تو کب کا ٹوٹ چکا تھا، مگر اس پل میری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا جو شاید میری زندگی کا رخ موڑنے والا تھا۔ اللہ سے ڈرو چچی، وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، بس اتنا کہا تھا میں نے۔ میری آواز کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں تھاما ہوا کڑاہی کا تیل۔ اس نے ایک لمحے کی بھی دیری کیے بنا گرم تیل میرے اوپر گرا دیا، جیسے میرے جسم پر آگ لگ گئی ہو۔ میں چیخی، میری چیخ سن کر شاید ساری دنیا کانپ جاتی، پر اس گھر کے در و دیوار پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ چچی کھڑی مجھے دیکھتی رہی، جیسے میرے جلنے کا منظر اس کے دل کو راحت دے رہا ہو۔ میری جلد، میرے بازو، میری گردن، میرا چہرہ، سب کچھ جیسے جلنے لگا۔ میں زمین پر گر پڑی، درد سے میری سانس رکنے لگی۔ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ جو کئی دنوں سے خاموشی سے میرے حالات دیکھ رہی تھی، اس روز جیسے اس کا بھی دل پھٹ گیا۔ وہ مجھے گود میں اٹھا کر باہر دوڑی۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ بھی حیرت کے مارے دیکھتے رہ گئے۔ میرے جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا، جیسے میں ابھی ابھی آگ سے نکلی ہوں۔ ہسپتال تک کا راستہ دھندلا ہے، میرے ہوش و آواز جاتے رہے تھے۔ میں کئی دنوں تک بے ہوش رہی۔ جب آنکھ کھلی تو سفید دیواریں تھی، دائیں جانب ایک مشین چل رہی تھی، اور میرے سامنے وہی چہرہ جو میرے خوابوں کا حصہ نہیں تھا مگر اب حقیقت بننے والا تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ وہ پہلا جملہ تھا جو اس نے کہا، شاید پہلی دفعہ کسی نے میرے لیے فکر کی، اور اسی پل میرا دل چاہا میں پھر سے زندہ ہو جاؤں۔ جب مجھے ہوش آیا تو لگا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں۔ نہ چچی کی آواز، نہ کوسنے اور نہ مار، صرف سفید چادر، دیوار پر مدھم روشنی، اور ایک پرسکون سی خاموشی۔ کچھ دیر بعد مجھے یاد آیا کہ میں کون ہوں، کہاں تھی اور کیوں یہاں ہوں۔ تیز دھاڑ سا درد ایک دم جسم میں دوڑ گیا۔ میں نے کراہنے کی کوشش کی، شاید وہی آواز سن کر کوئی میرے پاس آیا۔ ایک جھریوں بھرا چہرہ، آنکھوں میں نمی، ہاتھوں میں لرزش، وہی ملازمہ تھی جو چچی کے گھر کام کرتی تھی۔ بیٹا، میں تجھے نہ بچاتی تو میرا ضمیر مجھے زندہ نہیں رہنے دیتا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میں بول نہ سکی، بس آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میرے ہاتھ تھامے جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کے ہاتھ تھامتی ہے۔ مجھے پتا چلا کہ وہی مجھے ہسپتال لے کر گئی تھی، تن تنہا ایک رکشے میں، میرے جسم پر ایک پرانا کمبل ڈال کر۔ کئی لوگ راستے میں رکے، چپ چاپ دیکھتے رہے، مگر کسی نے مدد نہیں کی۔ وہ عورت جو خود غربت کی زندگی گزارتی تھی میرے لیے فرشتہ بن گئی۔ یہ سرکاری ہسپتال تھا، لیکن میرے جیسے مریضوں کے لیے بھی امید کا ایک در تھا۔ جلنے والے مریضوں کے لیے علیحدہ وارڈ تھا، جہاں کے بستر خون پسینے اور مایوسیوں کی داستان سناتے تھے۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اسی وارڈ میں میری ملاقات اس شخص سے ہوئی جس نے میری قسمت کا نقشہ ہی بدل دیا۔ پہلی دفعہ جب میں نے اسے دیکھا، وہ سفید کوٹ پہنے وارڈ میں داخل ہوا، لمبا، اونچا، دراز قد، صاف رنگ، آنکھوں میں عجیب سے سنجیدگی، جیسے ہر درد کو پڑھ لیتا ہو۔ اس کے ساتھ 2-3 دوسرے ڈاکٹرز تھے، مگر سب کا دھیان اس ایک شخص پر تھا، ڈاکٹر نعمان شاہ۔ نرس نے مجھے بتایا کہ یہ کینیڈا سے آئے ہیں، ایک خاص مشن پر جلنے والے مریضوں کے لیے مفت علاج کر رہے ہیں۔ میرا دل دھک سا رہ گیا کہ کینیڈا اور یہاں، اور وہ بھی میرے جیسے مریضوں کے لیے۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ ڈاکٹر نعمان میرے بستر کے قریب آئے، میری فائل ہاتھ میں تھی اور آنکھیں مجھ پر۔ انہوں نے کئی دیر میری حالت کا جائزہ لیا، پھر نرمی سے بولے، ہم آپ کو ٹھیک کر لیں گے، پریشان نہ ہو۔ وہ الفاظ میرے لیے نئی زندگی کا اعلان ہے۔ چچی کے گھر میں کسی نے بھی کبھی اتنی نرمی سے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ اس کی آواز میں خلوص تھا، ایک جذبہ جو میرے لیے اجنبی تھا۔ اگلے کئی دنوں تک ڈاکٹر نعمان میری دیکھ بھال کرتے رہے، میرے زخموں کی ڈریسنگ،
دوائیں، فزیوتھراپی، ہر قدم پر وہ خود موجود ہوتے۔ ان کی ٹیم حیران رہ جاتی، کتنے مصروف ڈاکٹر کے پاس ایک معمولی مریضہ کے لیے اتنا وقت کیسے ہوتا۔ میں تو خاموش رہتی، بس ان کے چہرے کو دیکھتی، ان کے الفاظ سنتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ کیا واقعی میں اتنی اہم ہوں کہ کوئی میرے لیے اتنا کچھ کرے۔ کبھی کبھار وہ میرے پاس بیٹھ کے میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کہتے، زندگی کا درد جتنا بھی گہرا ہو، وقت اس پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ میرے اندر ایک ننھا سا چراغ جلنے لگا تھا، وہ امید کا چراغ جو برسوں سے بجھ چکا تھا۔ اب میں جینا چاہتی تھی، صرف اپنے لیے نہیں، شاید ان کے لیے بھی۔ ایک روز جب زخم حد تک بھر چکے تھے، میں پہلی دفعہ اپنی شکل دیکھنے کے قابل ہوئی۔ نرس نے آئینہ تھمایا تو ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے آہستہ سے چہرے کی جانب دیکھا اور چیخ میری حلق میں دب کر رہ گئی۔ میرا دایاں گال مکمل طور پر جل چکا تھا، گردن کی جلد پر بدنما نشان تھے۔ میں نے آئینہ نیچے پھینک دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے چہرہ چھپانے کی کوشش کی، مگر ڈاکٹر نعمان اندر آ گئے۔ انہوں نے آئینہ اٹھایا اور میری جانب بڑھایا۔ تمہارے زخم تمہیں کمزور نہیں بناتے، یہ تمہاری ہمت کی نشانی ہے۔ میں نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ انہوں نے میرے قریب بیٹھ کر میرا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں تمہاری عزت، تمہاری زندگی، تمہارا مقام واپس دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ جملہ جیسے میرے اندر نیا روپ لے آیا ہو۔ اب میں صرف ایک جلنے والی لڑکی نہیں تھی، میں ڈاکٹر نعمان کے لیے خاص تھی۔ شاید اس کی ہمدردی میں کچھ اور بھی تھا۔ ہسپتال کے دن گزرنے لگے، میں پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگی۔ درد اب بھی تھا، جسم میں، دل میں، مگر ایک تسلی بھی تھی، وہ تسلی جو صرف ایک سچے انسان کے ہونے سے ملتی ہے۔ میں اب اس پل کا انتظار کرنے لگی تھی جب میں اس ہسپتال سے باہر نکلوں گی، نئے چہرے کے ساتھ نہیں، مگر نئے حوصلے کے ساتھ، اور شاید اس کے ساتھ جس نے میرے زخموں پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم اکیلی نہیں ہو۔ وہ دن جب ڈاکٹر نعمان نے میری فائنل ڈریسنگ کی، میرے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ زخم تقریباً بڑھ چکے تھے، درد کی شدت کم ہو چکی تھی، اب آئینہ دیکھنے سے ڈر نہیں لگتا۔ ڈاکٹر نعمان میرے ساتھ وارڈ سے باہر نکلے تو میرا دل عجیب سی دھڑکنوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہسپتال کے صحن میں کھلی فضا اور ہلکی ہلکی ہوا اور پرندوں کی آواز نے ایک مانوس سکون دیا۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلتے رہے اور پھر ایک بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر ایک سنجیدہ سی مسکراہٹ تھی۔ تم جانتی ہو، کچھ لوگوں کی زندگی میں درد آتا ہے، مگر کچھ لوگ وہ درد برداشت کر کے اور بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں، جو میرے دل کو سہارا دیتی تھی۔ میں خاموشی سے زمین کو دیکھتی رہی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ کم پڑ گئے۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرو۔ وہ رکے، پھر کہا، میرے ساتھ۔ میری سانس جیسے رک سی گئی۔ ان کا مطلب نکاح تھا کیا؟ کیا میں واقعی اتنی قابل ہو سکتی ہوں؟ ایک کامیاب، خوبصورت اور نیک انسان میری زندگی میں اتنی بڑی جگہ دے۔ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کسی طرز یا ہمدردی سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ تم وہ عورت ہو جس نے زندگی کی تلخیوں کو برداشت کیا اور پھر بھی خود کو مٹی میں دفن ہونے نہیں دیا۔ تم مضبوط ہو اور میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ رہو۔ آنسو میری آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، آواز نہیں نکلی، بس دل کی دھڑکن نے جواب دیا۔ نکاح سادہ سا تھا۔ ہسپتال کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک مولوی صاحب، 2 گواہ اور وہی ملازمہ جس نے میری زندگی بچائی تھی، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی تھی، دل میں شکر اور زبان پر خاموشی۔ ڈاکٹر نعمان اب میرے شوہر تھے، میرے محافظ، میرے ساتھی اور میری عزت۔ ان کے گھر کا پہلا دن آج بھی یاد ہے۔ وہ کوٹھی بہت بڑی تھی، ہر کمرے میں خوشبو، ہر کھڑکی سے روشنی اور ہر در و دیوار پر سکون کی پرچھائیاں۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک نرم بستر دیکھا، پہلی دفعہ کھانے کی میز پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ مجھے خود پلیٹ میں کھانا نکال کر دیتے، میری عادتیں پوچھتے، میری کہانی سنتے۔ میں نے چچی کو بھلانے کی کوشش کی، ان یادوں کو دفن کرنے کی جو میرے اندر ایک زخم بن کر بسی ہوئی تھی۔ نعمان نے کبھی میرے ماضی پر سوال نہیں کیا، وہ بس میرے حال کو خوبصورت بناتے رہے، مگر کہیں نہ کہیں میرے اندر چچی کا سایہ ابھی بھی چھپا ہوا تھا۔ میں رات کو خواب میں اسے دیکھتی، کبھی وہ مجھے پیچھے سے بالوں سے پکڑتی، کبھی جلتا ہوا تیل میرے چہرے پر گرتا۔ نعمان میری آنکھوں کی نمی سمجھتے اور بنا کچھ کہے میرا ہاتھ تھام لیتے۔ وہی چھونا، وہی لمس میری روح کو تسکین دیتا، میری روح کو تسلی دیتا۔ زندگی ایک پرسکون راستے پر چل پڑی۔ ہم روز شام کو چائے پیتے، گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ اپنے کینیڈا کے دن سناتے، میں اپنے ماضی سے چنے چند نرم گوشے بانٹتی۔ اکثر وہ کہتے، تم میں ایک لکھاری چھپی ہوئی ہے، اپنے درد کو صفحوں پر اتارو۔ میں نے لکھنا شروع کیا، اپنی کہانی، اپنے آنسو، اپنی امید، اور نعمان میری تحریروں کو پڑھ کر کہتے، تم صرف میرے دل کی ملکہ نہیں ہو، تم الفاظ کی شہزادی بھی ہو۔ اب میں خوش تھی، مطمئن تھی، مگر قسمت کے کھیل میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی موڑ باقی رہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جس ماضی کو میں دفن کر چکی ہوں وہ اچانک میرے سامنے آ کھڑا ہوگا، وہ بھی ایک ایسے روپ میں جسے میں پہچاننے سے منع کر سکوں گی۔ اس دن میں نعمان کے ساتھ ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں کھانے پر گئی۔ ہم دونوں کی سالگرہ تھی، جی ہاں، ہماری شادی کی بھی اور میری نئی زندگی کی بھی۔ ہر سال ہم یہ دن باہر گزارا کرتے، جیسے دن ہمارے لیے ایک نئی دنیا کی دہلیز ہو۔
ہم نے کھانا کھایا، خوب ہنسی مذاق کیا، خوب باتیں کی۔ میری ہنسی سن کر نعمان ہمیشہ کہتے، یہی آواز میری دنیا ہے۔ میں ان کی آنکھوں میں محبت دیکھتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ میری قسمت ہمیشہ اسی روشنی میں سانس لے۔ جب باہر نکلے شام کا آسمان نیلا پیلا ہو چکا تھا، سڑک پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے نعمان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جب اچانک میری نظر ایک فقیرنی پر پڑی۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھی کانپتی ہوئی، مٹی میں لت پت، میلی کچیلی چادر میں لپٹی ہوئی، ہاتھ پھیلائے بیٹھی تھی۔ میرے قدم ایک پل کو رکے، دل میں ایک انجانی سی بے چینی دوڑ گئی۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور میری روح جیسے جسم سے نکل گئی۔ وہ چہرہ، وہی چہرہ جس پر کبھی غرور کی چھاپ تھی، نفرت کی شدت اور ظلم و ستم کا سایہ، اب وہی چہرہ جلا ہوا تھا، بگڑا ہوا، پہچاننے کے بھی قابل نہیں تھا۔ مگر میری نظر اسے پہچان گئی۔ چچی! میری سانس جیسے بند ہونے لگی، پورا جسم کانپنے لگا۔ میں نے آنکھیں میچ لی، جیسے یہ سب خواب، کوئی وہم، کوئی دھوکہ۔ جب دوبارہ دیکھا وہ فقیرنی وہی تھی، اس کی آنکھوں میں وہی سختی تھی، مگر اب شکست خوردہ اور بے بس۔ وہ مجھ سے نظر ملانے کی ہمت نہ کر سکی، شاید وہ بھی مجھے پہچان چکی تھی۔ نعمان نے میری حالت محسوس کی، انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، نرمی سے پوچھا، ٹھیک ہو تم؟ میں نے زبردستی مسکرا کر سر ہلایا، ہاں بس تھوڑی تھکن ہو رہی ہے، اور ہم گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ مگر میرا دل وہیں رک گیا، سڑک کے اس کونے پر جہاں چچی بیٹھی ہوئی تھی، ایک فقیرنی کی صورت میں۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں خاموش رہی۔ نعمان گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، مگر میری سوچیں کہیں اور تھی۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا، نہ خوشی تھی نہ غم، بس ایک عجیب سا خالی پن، جیسے زندگی نے مجھے کسی پرانے زخم کا مرہم بھی دے دیا ہو اور اس کا نشان بھی دکھا دیا ہو۔ نعمان نے میری خاموشی کو محسوس کیا، مگر انہوں نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ خاموشیاں خود بولتی ہیں اور کچھ زخم لفظوں سے بیان نہیں ہوتے۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اپنا چہرہ دیکھا۔ زخموں کے نشان اب مدھم ہو چکے تھے، مگر چچی کی تصویر میرے ذہن میں چمک رہی تھی۔ میری آنکھوں سے ایک خاموش آنسو نکلا۔ میں نے خود سے کہا، میں اسے معاف نہیں کر سکتی، لیکن شاید مجھے سزا دینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتی۔ اس دن میں نے سیکھا کہ کچھ بد دعائیں وقت خود سنبھال لیتا ہے، اور کچھ ظالموں کا انجام ان کے ہاتھوں ہی لکھا جاتا ہے۔ اور شاید میری سب سے بڑی جیت یہی تھی کہ میں اس کے سامنے کھڑی تھی، مکمل، محفوظ اور معزز، اور وہ اب صرف ایک سایہ تھی، پرانا، ہارا ہوا اور مٹی میں لت پت۔ گھر واپس آ کر میں بالکل خاموش ہو گئی۔ میں نے کوشش کی کہ وہ منظر اپنے ذہن سے نکال دوں۔ میں نے کتابیں پڑھنے کی کوشش کی، کچھ لکھا، کچھ فلمیں دیکھی، یہاں تک کہ دوستوں سے فون پر بات بھی کی، مگر سب فضول۔ وہ تصویر، وہ چہرہ، وہ جلی ہوئی آنکھیں ہر پل میری نظروں کے سامنے گھومتی رہی۔ لیکن یہ سچائی جان کر مجھے سکون نہیں ملا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں آزاد ہو چکی ہوں، لیکن اس دن کے بعد میرے اندر جیسے زنجیر بندنے لگی۔ میں ہر رات جب بستر پر لیٹتی تو آنکھیں بند کرتے ہی وہ منظر سامنے آ جاتا، چچی بیٹھی میرے اوپر تیل چھڑکتی، میری چیخیں، اور پھر وہی جلا ہوا چہرہ جو اب ایک فقیرنی کا تھا۔ میں چیخ کر جاگی۔ نعمان فوراً میرے پاس آئے۔ کیا ہوا؟ میں نے بہانہ بنا دیا، بس ایک برا خواب تھا۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما، میرے ہاتھ پکڑے اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں ان کے لمس میں پناہ ڈھونڈتی رہی، مگر میرے ذہن میں وہ چہرہ تھا جسے میں چاہ کر بھی بلا نہیں سکی۔ اگلی رات وہی خواب دوبارہ آیا۔ چچی میرے سامنے کھڑی تھی، میرا نام پکار رہی تھی، آ گئی تم؟ دیکھو میں بھی جل گئی، تم نے بد دعا دی تھی نا، اب خوش ہو؟ میں نے چیخ کر آنکھیں کھولی، پسینہ پسینہ ہو گئی، سانس تیز، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نعمان اس دفعہ جاگے نہیں تھے، مگر میں ساری رات جاگتی رہی، ٹک ٹک کرتی گھڑی کی آواز سنتی رہی، جیسے وہ وقت میری بے بسی پر مسکرا رہا ہو۔ اب میں ہر روز صبح نعمان کے ساتھ ہنستی باتیں کرتی، ان کی آنکھوں میں وہی محبت دیکھتی، مگر میرے اندر ایک خاموش جنگ شروع ہو چکی تھی۔ مجھے چچی کا سامنا کرنے کا ڈر نہیں تھا، مجھے یہ تسلیم کرنا مشکل لگ رہا تھا کہ میں اتنی مضبوط نہیں ہوں جتنی میں خود کو سمجھتی تھی۔ نعمان کو کچھ نہیں بتایا، میں جانتی تھی وہ سمجھتے بھی اور میرا ساتھ بھی دیتے، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ماضی کا سایہ میرے موجودہ خوشیوں پر چھا جائے، وہ خوشیاں جو بڑی مشکل سے مجھے ملی تھی، جنہیں میں ٹوٹ کر سنوار رہی تھی۔ ایک دن میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے جلنے کے نشان اب بھی تھے، مگر اب وہ میری پہچان کا حصہ بن چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ چچی بھی آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں گی کیا؟ وہ بھی اپنے جلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر چیختی چلاتی ہوں گی کیا؟ انہیں پچھتاوا ہوتا ہے یا وہ اب بھی مجھے ہی قصوروار سمجھتی ہے؟ میں نے اپنے اندر ایک فیصلہ لیا، میں اس دباؤ سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اس شہر کو، اس ماضی کو، اس ظلم و ستم کو معاف نہیں کر سکتی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ میرے حال میں دخل اندازی نہ کرے۔ مگر دل کی بات صرف سوچنے سے کہاں رکتی ہے؟ وہ چچی اب میرے اندر بسی ہوئی تھی، میرے خوابوں میں، میرے سناٹے میں، میری سانسوں میں۔ میں نے لکھنا دوبارہ شروع کیا، اپنی کہانی۔ اس دفعہ میں نے چچی کے کردار کو کاغذ پر اتارا، اس کی شکل بنائی، اس کے جملے، اس کی نظروں کی نفرت۔ میں نے اپنا درد لفظوں میں ڈالا، اور کچھ دیر کے لیے صحیح میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوا، مگر مجھے پتا تھا یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔
چچی اب صرف ایک پرانی یاد نہیں تھی، وہ میرے اندر کی ایک جنگ تھی، ایک ایسا زخم جو دکھائی نہیں دیتا مگر ہر سانس میں محسوس ہوتا ہے۔ رات کا سناٹا تھا مگر میں دل کی دھڑکن ہر خاموشی کو چیرتی جا رہی تھی۔ وہ پل آج بھی میرے ذہن میں کسی فلم کے سین کی طرح تازہ ہے۔ گرم تیل کی بو ابھی تک میرے وجود میں بسی ہوئی تھی، اور وہ درد ایسا تھا جیسے کسی نے روح تک جلا دی ہو، مگر جسم کی تکلیف سے کہیں زیادہ میری عزت، میری بقا اور میری زندگی کا سوال تھا۔ اور گھر والوں کی خاموشی کو پیچھے چھوڑا اور دروازے کی جانب پہنچی۔ میرے جسم پر چادر بھی پوری نہیں تھی، کپڑے تیل سے چپکے ہوئے تھے، کچھ جگہوں پر جھلس چکے تھے، میرے پاؤں ننگے تھے اور آنکھوں میں صرف ایک چیز، آزادی۔ دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی سرد ہوا میرے زخموں کو کاٹنے لگی، ہر سانس جلتا تھا مگر رکنا موت تھی۔ میں گلیوں میں بھاگتی، کئی چکر کھاتی، روتی، گر گراتی، پھر اٹھتی۔ کوئی مجھے دیکھ کر رک جاتا، کوئی نظر چرا لیتا اور کوئی ہنستا، کوئی تماشا سمجھتا، پر میں بس دوڑتی ہی رہی۔ ایک موڑ پر آ کر میں تھک کر بیٹھ گئی۔ کچرے کا ڈھیر تھا، وہاں سے سڑی ہوئی چیزوں کی بدبو آ رہی تھی، مگر اس وقت وہ بدبو میرے اندر کی سڑن سے، جلن سے کم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو اس ڈھیر کے پیچھے چھپا لیا، لرزتی ہوئی، سسکتی ہوئی پوری رات وہاں گزری۔ میری آنکھوں سے آنسو چپ چاپ نکلتے جا رہے تھے اور ہر لمحہ میں اللہ کو پکارتی رہی کہ یا اللہ، تو نے مجھے کیوں بچایا؟ کیا یہ زندگی ہے؟ کیا میری قسمت میں صرف یہ ذلت ہے؟ صبح ہوئی تو سڑک پر کچھ رونق ہوئی۔ میں نے خود کو دھوپ میں کھینچ لیا، شاید کوئی مجھے دیکھ لے، شاید کوئی رحم کر لے، مگر رحم تو یہ خواب تھا جو اس دنیا نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا۔ تبھی دور سے وہ چہرہ دکھائی دیا، میری زندگی کا واحد سہارا، وہ ملازمہ جو چچی کے گھر میں کام کرتی تھی، اس کا نام زہرا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹکی، پھر تیز قدموں سے میرے پاس آئی۔ اللہ خیر کرے، تم یہاں کیسے؟ میری آواز نہیں نکلی، صرف آنکھوں سے دیکھا، آنسو بہے۔ اس نے مجھے لپٹا لیا، میرے جھلسے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں تکلیف سے چلا اٹھی۔ ہائے ربا، وہ چلا اٹھی، یہ کیا؟ زہرا نے ادھر ادھر دیکھا، ایک چادر کہیں سے نکالی، مجھے اڑائی اور رکشہ روک کر مجھے اس میں بٹھایا۔ میں نیم بے ہوش سی اس کے کندھے سے لگی ہوئی اور رکشہ شہر کی سڑکوں پر دوڑتا رہا۔ جھٹکے سے میرے زخموں پر ہونے والی تکلیف کی شدت سے میں کرا رہی تھی، لیکن دل کو سکون تھا کہ میں چچی کے قید خانے سے نکل چکی ہوں۔ ہسپتال پہنچ کر زہرا نے عملے کو بلایا اور میری حالت دیکھ کر سب اکا بکا رہ گئے۔ فوراً مجھے برن یونٹ لے جایا گیا، نرسیں، ڈاکٹر سب مصروف ہو گئے، مگر میں دل میں اب بھی ایک دھڑکا سا تھا، کیا وہ لوگ مجھے واپس لے جائیں گے؟ زہرا میرے سہانے بیٹھی رہی، اس نے میرا ہاتھ تھامے رکھا، کہا ڈرو نہیں، اب کوئی تجھے واپس نہیں لے جا سکتا۔ پہلی دفعہ میرے دل کو سکون ملا، جیسے زندگی نے ایک نیا موقع دیا ہو، جیسے میرے درد کو کسی نے محسوس کیا ہو۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے کالا اور سب سے روشن دن تھا۔ کالا اس لیے کیونکہ میں زمین پر گری ہوئی، کچرے میں چھپی ہوئی اپنی عزت بچاتی پھر رہی تھی، اور روشن اس لیے کیونکہ وہی دن مجھے ہسپتال تک لے آیا جہاں میری زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ میں نے وہ پل اپنی روح میں قید کر لیے کیونکہ وہی میری اصل کہانی تھی، وہی دکھ، وہی سڑکیں، وہی سناٹا، وہی میری آزادی کی پہلی چیخ تھی۔ اب جب بھی میں آئینے میں خود کو دیکھتی، ان جلسے نشانات کے پیچھے وہ رات نظر آتی اور میں خود کو کہتی ہوں، تو نے ہار نہیں ماننی تھی، تو بھاگ نکلی تھی، تو جیت گئی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن وہ عورت جو میری زندگی کا سب سے بھیانک چہرہ تھی، خود ایک ایسے حال میں میرے سامنے آئے گی۔ مجھے اس پر رحم آنے لگا۔ میں نے چچی کو سڑک کے کنارے جلی ہوئی حالت میں بیٹھے دیکھا تو دل میں ایک شور اٹھا، جیسے ماضی کی قبریں پھٹ کر میرے اندر آ گئی ہوں، مگر میں خاموش رہی کیونکہ میری زندگی کا سکون اس پل کسی سوال سے زیادہ قیمتی تھا۔ مگر خاموشی بھی ایک حد تک ساتھ دیتی ہے۔ چند دن بعد میں نے اپنی ملازمہ زہرا کو اس بارے میں بتا دیا۔ وہی زہرا تھی وہی زہرا تھی جس نے برسوں پہلے مجھے چچی کے ظلم سے نکالا تھا۔ اس نے میری بات سنی، پھر سر جھکا دیا اور بولی، بی بی جی، میں جانتی ہوں وہ فقیرنی کون ہے، وہ واقعی آپ کی چچی ہے۔ میرے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی، خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اور اس نے بتایا کہ جب آپ کو میں ہسپتال لے گئی، چچی کے شوہر نے سب سن لیا۔ انہیں تو پہلے ہی آپ کے ساتھ ہونے والے سلوک پر غصہ تھا، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ چچی نے آپ پر تیل پھینکا تو انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میرے دل میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ایک عورت جو ساری زندگی دوسروں کو نیچا دکھاتی رہی، آخرکار خود زمین پر گر گئی۔ زہرا بولتی رہی، چچی تو یہی سمجھتی رہی کہ میں نے آپ کو چھپا رکھا ہے، اس لیے کئی دنوں تک محلے والوں سے آپ کا پتہ پوچھتی رہی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی پھرتی، مگر کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر ایک روز وہ خود جل گئی۔ کیسے؟ میں نے بامشکل آواز نکالی۔ اس نے خود پر چراغ کا تیل ڈال کر خودکشی کی کوشش کی، مگر اس کی قسمت کہ وہ بچ گئی، صرف اس کا آدھا چہرہ جل گیا۔ تب سے وہ سڑکوں پر بھیک مانگنے لگی، کھانے کو کچھ نہیں ہو تو کوڑے سے اٹھاتی ہے۔ جو عورت کبھی خدمت نہیں کرتی تھی، اب دوسروں کے پاؤں پکڑ کر بھیک مانگتی ہے۔ میں پتھر بن گئی، میرے دل میں وہ منظر گھومنے لگا، چچی کا چہرہ جو کبھی غرور سے تن کر بولتا تھا، اب جھکا ہوا، جلا ہوا، ہارا ہوا۔ کیا یہ انصاف تھا؟ کیا یہ قدرت کا انتقام تھا، یا وہ بد دعا تھی جو میرے دل سے نکلی تھی؟ زہرا نے آہ بھری، بی بی جی، وہ عورت اب وہ نہیں رہی
وقت نے اسے ایسا توڑ دیا کہ اب اس کے پاس صرف پچھتاوا ہے۔ وہ اکثر خود سے باتیں کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ ظلم کیا، اللہ نے مجھے اسی آگ میں ڈال دیا، میرے اندر کوئی چیز لرز گئی۔ چچی کو دیکھ کر میں نے نفرت محسوس کی تھی، مگر آج جب سچائی سامنے آئی تو ایک درد ایسا ہوا جیسے ایک دفعہ پھر بچپن کی وہ بے بسی میرے روح میں پلٹ آئی ہو۔ رات کو میں نے نعمان سے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ لیٹی رہی۔ دل میں الجھن سی تھی، کیا مجھے خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ وہ عورت جس نے مجھے تکلیف دی اب خود تکلیف میں ہے، یا دکھ کہ وہ بھی ایک انسان تھی جس کا انجام یہ ہوا۔ میں سوچتی رہی اگر اس دن چچی نے تیل نہ پھینکا ہوتا تو کیا وہ آج بھی اسی حالت میں ہوتی، یا شاید وقت اسے ویسے بھی سزا دیتا۔ میرے دل میں ایک بات بار بار آ رہی تھی، وہ جو دوسروں کی نصیب بگاڑتے ہیں قدرت ان کا حساب ضرور کرتی ہے، لیکن میں بھی تو اسی قدرت کی مخلوق تھی جس نے اپنی جان بچانے کے لیے رات کچرے میں گزاری تھی، جس نے زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ اب وہ چچی جس کے سامنے میرا وجود کچھ نہیں تھا خود سڑکوں پر پڑی تھی۔ میری آنکھیں بھر آئیں، میں نے اپنے دل سے پوچھا کیا میں اسے معاف کر دوں، لیکن فوراً ایک اندرونی آواز آئی، مگر تمہیں آزاد کرنے کا ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ شاید وقت نے ہمیں دونوں کو اپنے انداز میں سزا دی، مجھے جلایا مگر سنوارا، اسے جلایا لیکن تنہا چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی انسان کی جیت ہوتی ہے کہ وہ خاموش رہ کر سب کچھ دیکھتا ہے، کیونکہ کچھ ظلم کا جواب وقت خود دیتا ہے اور کچھ سچائیاں اپنے آپ بولنے لگتی ہیں۔ چچی کی حالت جاننے کے بعد میں کئی دنوں تک کسی اور ہی کیفیت میں رہی۔ دن گزرتے جاتے، میں روزمرہ کے کام کرتی، نعمان سے باتیں کرتی، مسکراتی، مگر اندر جیسے ہر وقت کوئی سوال سرگوشی کرتا رہتا، کیا تم معاف کرو گی؟ میرے لیے معاف کرنا آسان نہیں تھا۔ چچی نے مجھے صرف جسمانی تکلیف نہیں دی، انہوں نے میرے بچپن کی معصومیت چھینی تھی، میرے خواب جلائے تھے، میرے ہر احساس کو رون ڈالا تھا۔ وہ صرف ایک ظالم عورت نہیں تھی، وہ میرا ماضی تھی، وہ ہر چیخ، ہر زخم، ہر وہ آنسو تھی جب کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ مگر اب جب وہ سڑک پر بیٹھی ایک فقیرنی کی صورت میں نظر آتی تو دل کے کسی کونے میں ہمدردی بھی جاگتی۔ شاید وہ عورت جو کبھی مجھ پر ظلم کرتی تھی اب خود وقت کے ظلم تلے آ چکی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہاتھ میں پرانی ڈائری پکڑے وہ سب لکھ رہی تھی جو دل میں چل رہا تھا۔ الفاظ بہتے جا رہے تھے جیسے کسی نے بند دروازہ کھول دیا ہو۔ میں بدلہ لے سکتی ہوں، میں چاہوں تو جا کر سب کے سامنے اس کی حقیقت بیان کر دوں، میں چاہوں تو اسے وہی احساس دوں جو اس نے مجھے دیا، ذلت، درد۔ میں نے قلم روکا، صفحہ خالی ہو گیا، پھر آہستہ سے لکھا، مگر کیا وہ بدلہ میری روح کو سکون دے گا؟ یہ سوال میرے دل پر دستک دیتا رہا۔ ایک شام میں جہاں چچی اکثر بیٹھی تھی دور سے دیکھا، وہ ایک جگہ بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا، ہاتھوں میں کپکپاہٹ۔ وہ بولتی بھی نہیں تھی، صرف بیٹھی رہتی، جیسے اسے خود سے بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ میں کچھ دیر دور کھڑی اسے دیکھتی رہی، میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جا کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤں، اسے بتاؤں کہ میں وہی لڑکی ہوں جسے اس نے جلایا، جسے وہ ایک بوجھ سمجھتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری آنکھوں میں میری کامیابی، میرا سکون، میرا مقام دیکھے، لیکن میں وہاں کھڑی رہی، چپ چاپ۔ زہرا نے آہستہ سے کہا، بی بی جی، معافی کبھی دوسروں کے لیے نہیں مانگی جاتی، یہ خود کو آزاد کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ میں نے اس لمحے چچی کو دیکھا بہت غور سے۔ وہ اب بہت اچھی نہیں تھی، وہ میری روح پر چھا گئی تھی۔ وہ ایک تباہ حال بکھری ہوئی عورت تھی جن کا تکبر وقت نے کچل دیا تھا، جن کے پاس اب نہ غرور تھا، نہ اختیار، نہ زبان، اور شاید نہ ہی احساس باقی بچا تھا۔ میں مڑ کر آئی، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا۔ میں نے نہ بدلہ لیا نہ معاف کیا، بس چھوڑ دیا۔ اس دن میں نے ایک فیصلہ کیا، میں اس نفرت کو اپنے اندر سے نکال پھینکوں گی، کیونکہ نفرت بھی زہر کی طرح ہوتی ہے، وہ پہلے اندر ہی اندر آپ کو کھا جاتی ہے، پھر دوسروں پر گرتی ہے، اور میں مزید زہر اپنے اندر نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ رات کو جب میں نعمان کے ساتھ بیٹھی تو پہلی دفعہ میں نے اسے چچی کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، ایک دفعہ بھی نہیں ٹوکا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ میں نے معاف کیا ہے یا نہیں، لیکن میں نے اپنا دل خالی کر دیا ہے اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ نعمان نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑا۔ کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت یہی ہوتی ہے کہ ہم بدلہ نہ لیں اور پھر بھی جیت جائے۔ مجھے لگا جیسے میرا بوجھ ہلکا ہو گیا اور میرے دل میں اب نہ غصہ تھا نہ بے چینی۔ میں نے چچی کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ اب وہ میرے لیے کچھ نہیں تھی، نہ دشمن نہ مظلوم، بس ایک انجام، اور میں آزاد تھی، مکمل، اور اپنے رب کی شکر گزار کہ اس نے مجھے بدلے کے راستے پر نہیں درگزر کے راستے پر چلنے کی ہمت دی۔ وہ دن ایک معمول کی طرح شروع ہوا تھا۔ میں نے نعمان کے لیے ناشتہ تیار کیا، اس کے ساتھ چائے پی، تھوڑی دیر کھڑکی سے باہر جھانکتی رہی جہاں دھوپ آہستہ آہستہ صحن پر پھیلتی رہی۔ زندگی پرسکون تھی، یا شاید مجھے لگتا تھا۔ اندر کہیں ایک ڈر ابھی بھی سویا ہوا تھا، ایک پرانا سایہ جو کبھی کبھی خوابوں میں آتا اور میں جاگتے ہوئے خود کو تسلی دیتی کہ سب ٹھیک ہے۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ ہر کہانی کے اختتام سے پہلے ایک آخری ہلچل ضرور ہوتی ہے۔ اس روز شام کے وقت دروازے پر زوردار کی دستک ہوئی۔ ملازم نے دروازہ کھولا تو ایک عورت اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اوپر کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ، آنکھوں میں جنون اور آواز میں وہی کڑک جو برسوں پہلے میرے دل کو دہلا دیتی۔ میں اسے ملنا چاہتی ہوں، وہ یہاں چھپی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے
وہ چلاتی جا رہی تھی۔ میں نے سنا اور دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ وہ آواز، وہ لب و لہجہ، کچھ بدلا نہیں تھا۔ چچی! زہرا نے فوراً مجھے بلایا۔ بی بی جی، وہ نیچے چچی ہے۔ میرے پاؤں جیسے زمین سے جم گئے۔ میں کچھ لمحے ساکت رہی، پھر آہستہ سے نیچے آئی، لیکن دروازے سے دور رہی، رک گئی۔ میں اسے دیکھ نہیں سکتی تھی پر سن سکتی تھی۔ وہ اب بھی وہی تھی جو سب کچھ برباد کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ اس نے میرا سب کچھ چھینا ہے اور بڑی بہو بنتی پھر رہی ہے، ڈاکٹر کی بیوی بنی ہے، اور میں سڑک پر پڑی ہوں۔ چچی کی آواز میں نفرت تھی اور ساتھ یہ عجیب سی بے بسی۔ نعمان تب تک دروازے پر آ چکے تھے۔ انہوں نے چچی کو روکا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کے گھر آنے کا۔ آپ کو اگر کچھ کہنا ہے تو کسی تہذیب سے کہیں۔ چچی نے نعمان کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے جیسے خون دوڑ گیا، پھر وہ ایک دم زور سے چلائی، تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ یہ لڑکی نہیں ہے، یہ تو عذاب ہے۔ میں نے اس کو پالا، یہ میری دشمن بن گئی۔ نعمان نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ جو عورت ایک بچی پر تیل پھینک دے وہ صرف دشمن نہیں، درندگی کرتی ہے، اور ایسی درندگی کا نتیجہ آپ کو آج نظر آ رہا ہے۔ چچی کی آواز بند ہو گئی، جیسے کسی نے اس کی زبان پر مہر لگا دی ہو۔ پھر وہ ایک لمحے کو خاموش رہی اور اگلے ہی پل دروازے پر تھپڑ مارا۔ تم نے مجھے برباد کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں چھوڑوں گی۔ ملازم نے دروازہ بند کر دیا اور نعمان نے پولیس کو کال کی تاکہ وہ اسے سڑک سے ہٹا دے۔ میں تب بھی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ زہرا میرے قریب آئی، میرے ہاتھ تھامے۔ بی بی جی، وہ اب ٹوٹ چکی ہے، اس کے پاس کچھ باقی نہیں ہے، یہ اس کی آخری کوشش تھی۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مجھے پتا تھا کہ چچی اب ماضی کی ایک بوسیدہ پرچھائی تھی جو ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ میرے حال میں درار ڈال دے۔ اس رات نعمان میرے ساتھ بیٹھے رہے، ہم نے خاموشی سے کھانا کھایا، اور پھر وہ بولے، وہ تمہیں کمزور سمجھتی رہی، مگر آج اس نے دیکھا کہ تم اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہو۔ تم نے اسے جواب نہیں دیا، یہی تمہاری جیت ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میرے اندر بدلے کی جگہ نہیں بچی، بس دعا ہے کہ وہ جہاں بھی ہو اللہ اسے سکون دے۔ لیکن دل کی تہہ میں کہیں نہ کہیں ایک مدھم سا یقین کہ کچھ لوگ کبھی بدلتے نہیں، وہ جلتے رہتے ہیں اور جلانے کی خواہش میں خود ہی راکھ بن جاتے ہیں۔ چچی چلی گئی، ناکام، خالی ہاتھ، اور شاید دل میں وہی آگ لیے جو اس نے میرے لیے جلائی تھی۔ اور میں خاموش رہی، مطمئن رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری خاموشی ہی اس کی سب سے بڑی ہار تھی۔ زندگی میں جب سکون کا لمحہ آتا ہے تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ شاید اب طوفان گزر گیا ہے۔ میں ابھی بھی اسی خیال میں مبتلا تھی۔ چچی کے آخری شور شرابے کے بعد میں نے سوچا کہ اب وہ ختم ہو چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے، وہ اب میرے لیے ایک بے اثر سایہ ہے۔ مگر میں غلط تھی۔ اس دن میں بازار گئی اکیلی، نعمان کسی میٹنگ میں تھے، اور میں نے سوچا کہ کچھ چیزیں خود سے خریدوں۔ ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، موسم میں کھنکی تھی۔ میں نے ایک دکان پر رک کر کچھ چوڑیاں لی، پھر ایک کتابوں کے اسٹال پر جا کر اپنی پسند کی کتاب دیکھی۔ میں خوش تھی، سکون میں تھی، مگر سکون کا یہی لمحہ میری زندگی کا سب سے خطرناک لمحہ نکلا۔ میں سڑک کنارے کھڑی ٹیکسی کے انتظار میں تھی جب ایک سفید وین آ کر میرے سامنے رکی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر دو آدمی فوراً اترے، میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے اندر گھسیٹ لیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا، آنکھوں پر پٹی اور جسم پر گرفت اتنی سخت کہ میں صرف تڑپ سکتی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بند ہو رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید کوئی اور ہے، کوئی ڈاکو یا لٹیرا۔ میں وقت کا اندازہ نہیں لگا سکتی تھی، نہ راستے کا۔ بس دل میں ایک ہی دعا تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور نعمان کو میرے بارے میں پتہ چل جائے۔ جب گاڑی رکی تو مجھے گھسیٹ کر اتارا گیا۔ میرے قدموں میں کانٹے تھے، زمین کچی اور گیلی تھی۔ پٹی اتاری گئی تو آنکھوں کے سامنے ایک اندھیری بدبودار جھونپڑی، پرانی شکستہ دیوار، ایک کونے میں جلا ہوا چولہا، کچھ پرانی چادریں فرش پر بچھی ہوئی تھی۔ مجھے جھونپڑی میں پھینک دیا گیا، میں زمین پر گری، جسم میں درد کی لہریں اٹھی۔ ایک پل کو مجھے لگا جیسے میں پھر اس پرانی دنیا میں واپس آ گئی ہوں جہاں صرف درد اور ڈر تھا۔ پھر وہی آواز سنائی دی، وہی جو میری بچپن کی چیخوں پر کہہ لگاتی تھی، کیا سوچا تھا تم نے؟ بچ کر نکل جاؤ گی؟ اللہ نے مجھے سزا دی، اب تیری باری ہے۔ چچی کھڑی تھی، اس کے چہرے کا آدھا حصہ جلا ہوا، مگر آنکھوں میں وہی پرانا جنون، وہی غرور۔ وہ کچھ پل تک مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک کہکا مارا، دیکھا، میں اب بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نہ نکلی، میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میں صرف اتنا کہہ سکتی تھی، تمہیں کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ مجھے سکون ملے گا۔ تجھے بھی دکھ دوں گی جیسے تو نے مجھے دیا، تجھے بھی سڑک پر گھسیٹوں گی جیسے میں گھسیٹی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر وہ رحم نہیں، بے بسی تھی۔ میں جانتی تھی وہ عورت پاگل ہو چکی ہے اور اب اسے صرف انتقام کی آگ جلائے ہوئے ہے۔ پوری رات میں اس جھونپڑی میں قید رہی، باہر گنڈے پہرا دیتے رہے۔ میں نے دیواروں کو دیکھا، چھت پر لٹکے بسیدہ کپڑے، اور اپنے اندر کی سسکیوں کو دبایا۔ نعمان کا چہرہ آنکھوں میں گھومتا رہا۔ میں دعا کرتی رہی، آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے رہے، اور دل میں صرف ایک امید باقی تھی کہ وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ صبح ہوئی تو روشنی نے جھونپڑی میں ایک نئی وحشت دکھائی۔ چچی چپ چاپ جا کے بیٹھ گئی تھی، جیسے رات کی ساری توانائی ختم ہو چکی ہو۔ اس کے چہرے پر اداسی بھی تھی، لیکن انتقام کا زہر اب بھی باقی تھا۔
نعمان تجھے ڈھونڈے گا پر میں اسے تجھے ڈھونڈنے نہیں دوں گی۔ وہ بھی دیکھے گا کہ اس کی بیوی کتنی کمزور ہے اور میں کتنی طاقتور۔ میں خاموش رہی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا خاموش رہنا ہی میری طاقت ہے۔ وہ تو پاگل ہو چکی تھی اور میں اب اس کے سامنے ایک معصوم قیدی نہیں بلکہ ایک مضبوط عورت ہوں جس نے ماضی کو شکست دی تھی، مگر اس وقت میری سب سے بڑی ضرورت وہ طاقت تھی جو کہیں دور میرے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ نعمان، میری آخری امید، میری آخری پناہ۔ وقت کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ جھونپڑی کے اندر ہر پل صدیوں جیسا لگتا تھا۔ چچی خاموش ہو چکی تھی، شاید تھک گئی تھی یا اپنے ہی اندر کی چیخوں میں گم۔ میں ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، دعا کرتے ہوئے، اپنی ہر سانس کو بچاتے ہوئے۔ مجھے یقین تھا کہ نعمان مجھے ڈھونڈ لیں گے، وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ اور ادھر میری گمشدگی کی خبر سن کر نعمان جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ زہرا نے بعد میں بتایا کہ جب میں گھر نہ لوٹی اور میرا فون بند ملا تو نعمان نے فوراً پولیس کو خبر دی۔ خود ہسپتال کی شفٹ چھوڑ کر ہر جگہ مجھے ڈھونڈتے رہے، دکانوں سے CCTV فوٹیجز نکلوانے لگے، ہر جان پہچان والے سے پوچھا، پولیس بھی حرکت میں آ گئی مگر کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ایک جانب میرا وجود اندھیری جھونپڑی میں قید تھا اور دوسری جانب نعمان کی روح شہر کی سڑکوں پر بھٹک رہی تھی۔ پھر قسمت نے جیسے ایک نیا راستہ دکھایا۔ ایک شام نعمان اور پولیس کی ٹیم شہر کے پسماندہ علاقے میں معلومات لے رہی تھی۔ ایک گلی کے کونے پر ایک بزرگ فقیر بیٹھا تھا، سراپا سکون، سفید داڑھی، پرانی چادر اوڑھے۔ نعمان کی نظر اس پر پڑی اور نہ جانے کیوں وہ ان کے دل کو چھو گیا۔ نعمان نے اس کے قریب جا کے نرمی سے کہا، بابا جی، ایک لڑکی گم ہے، میری بیوی، کچھ پتا ہو تو بتا دیجیے گا۔ بابا جی نے ان کی آنکھوں میں جا کر دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، کیا وہ لڑکی ہے جسے سفید وین میں لے جایا گیا تھا؟ نعمان کا دل ایک دم دھڑکا۔ آپ نے دیکھا بابا جی؟ بابا جی نے سر ہلایا۔ میں یہاں روز بیٹھتا ہوں۔ اس دن ایک وین یہاں سے نکلی تھی، اس میں ایک عورت چیخ رہی تھی، آواز مدم تھی پر سنائی دی۔ پولیس کے افسر نے فوراً تفصیل پوچھی اور بابا جی نے وہی سمت دکھائی جہاں وہ گاڑی گئی تھی۔ میں نے ایک دفعہ ان گنڈوں کو یہاں سے آتے دیکھا، پیچھے نالے کے اس پار ایک پرانی جھونپڑی ہے، شاید وہی ہو۔ نعمان نے فوراً پولیس کو ساتھ لیا اور نالے کی جانب دوڑ لگا دی۔ دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ وہ دیر نہ کر بیٹھے ہو۔ ادھر میں جھونپڑی کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، ہونٹوں پر صرف ایک دعا کہ یا اللہ، تو نے اگر مجھے بچا لیا تو میں کبھی شکایت نہیں کروں گی۔ چچی جھونپڑی کے دروازے کے قریب بیٹھی تھی، آنکھیں بند، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ باہر اچانک شور سنائی دیا، جیسے کوئی آ رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگلے پل دروازہ زور سے ٹوٹا اور پولیس اندر گھسی۔ روشنی آئی، آوازیں آئیں اور میرے کانوں میں آواز گونجی جو میری جان تھی، نعمان۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں زمین سے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم میں سکت نہیں تھی۔ نعمان نے مجھے اٹھایا، مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ میں اس کی خوشبو میں ڈوب گئی، جیسے صدیوں بعد زندگی واپس آئی ہو۔ چچی کونے میں کھڑی چیخ رہی تھی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ لڑکی خود آئی تھی، مجھے پھنسا رہی ہے۔ پولیس نے اسے قابو میں کیا اور میں نعمان کی بازو میں مکمل طور پر بے حس۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ یہ سانس میرے نئے جنم کی پہلی سانس تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے سفید بستر پر تھی۔ روشنی دھیمی تھی، کھڑکی کے پردے ہلے جا رہے تھے اور کمرے میں ایک سکون سا بکھرا ہوا تھا۔ کچھ پل کے لیے میں بھول گئی کہ میں کہاں ہوں، کیا ہوا تھا میرے ساتھ۔ پھر جیسے کوئی دھن صاف ہوئی اور سب کچھ یاد آ گیا۔ جھونپڑی، چچی، اغوا، ڈر اور نعمان۔ میری نظر فوراً کمرے میں گھومی اور وہ وہیں تھا، صوفے پر بیٹھا، جھکا ہوا، میرے ہاتھ کو تھامے، آنکھیں بند کیے۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ دائرے، مگر اس کی گرفت میں وہی مضبوطی، وہی محبت تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کا نام پکارا، نعمان۔ اس کی آنکھیں فوراً کھل گئی، جیسے کسی نے اندھیرے میں چراغ جلا دیا ہو۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آیا، میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا تمہیں ہوش آ گیا۔ اس کی آواز میں وہ سکون تھا جو صرف اس شخص کی محبت میں ہوتا ہے جس نے تمہیں کھو دینے کے ڈر سے ہر پل دعا کی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ آنسو درد کے نہیں تھے، یہ شکر کے، نجات کے اور محبت کے آنسو تھے۔ پولیس نے چچی کو گرفتار کر لیا۔ اس دفعہ وہ کچھ نہ کہہ سکی، نہ لڑ سکی، نہ جھوٹ بول سکی۔ اس کی چیخیں، اس کے الزامات سب بے اثر ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ جو گنڈے تھے انہوں نے بھی سب کچھ اگل دیا، ہر بات، ہر قدم۔ چچی اب قانون کے شکنجے میں تھی اور میں بالآخر اس قید سے آزاد ہو چکی تھی جو برسوں سے میرے دل و دماغ پر لگی ہوئی تھی۔ ہسپتال میں 3 دن گزرے۔ نعمان ہر وقت میرے ساتھ رہا۔ اس نے میرے بال سنوارے، میرے لیے سوپ بنایا اور راتوں کو جاگ کر میرے خوابوں پر پہرا دیا۔ زہرا بھی روز آتی، دعائیں دیتی اور میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کہتی، بی بی جی، اللہ نے تمہیں جیت دلائی ہے۔ جی ہاں، میں جیت چکی تھی، لیکن یہ جیت شور ہنگامے والی نہیں تھی، یہ خاموش جیت تھی جو صرف دل جانتا ہے۔ وہ جیت جو تمہیں دکھائی دیتی ہے کہ تم کتنی دفعہ ٹوٹے مگر پھر بھی اپنے ٹکڑوں کو جوڑ کر جینے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ چچی کے بنا زندگی بدل گئی تھی۔ اس کا سایہ جو ہر وقت میرے پیچھے گھومتا تھا اب دھیرے دھیرے مٹ رہا تھا۔ کبھی کبھار رات کو خواب میں اس کا چہرہ آتا مگر اب میں ڈر کے نہیں جاگتی تھی، میں جاگ کر دعا دیتی تھی،
کہ ٹھیک ہے وہ بھی کبھی اندر سے آزاد ہو جائے۔ نعمان نے مجھے دوبارہ زندگی کی جانب پلٹا دیا۔ میں نے اپنی لکھی ہوئی تحریریں دوبارہ نکالی، انہیں ترتیب دیا اور آخر کار ایک دن نعمان نے کہا تمہیں یہ چھپوانا چاہیے۔ میں حیران ہوئی، کیا واقعی؟ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تمہاری کہانی صرف تمہاری نہیں ہے، یہ ان سب لڑکیوں کی ہے جو درد سے گزرتی ہیں، سب کچھ برداشت کرتی ہیں مگر کبھی ہار نہیں مانتی۔ کچھ ہی مہینے بعد میری کتاب شائع ہو گئی۔ عنوان تھا چچی کا جلا ہوا چہرہ۔ لوگوں نے پڑھا، سراہا اور میری کہانی بہت سی روحوں کو چھو گئی۔ میں نے اپنی اذیت کو طاقت میں بدل دیا اور میرے لفظوں نے دوسروں کو جینے کی ہمت دی۔ اب جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ پرانی لڑکی یاد آتی ہے جو ایک جھونپڑی میں قید دعا کرتی تھی، اور پھر وہ پل جب ایک محبت بھرا ہاتھ اسے قید سے نکالا تھا۔ اب میں مکمل ہوں، ماضی سے آزاد، محبت سے بری اور اپنے وجود پر فخر کرتی ہوئی۔ یہ میری نئی زندگی اور میں اسے صبر، شکر اور محبت کے ساتھ جینے کا عزم رکھتی ہوں۔ اور نعمان، وہ اب بھی ہر رات میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہتا ہے تم میری جیت ہو ماہا، اور تمہارے ساتھ میں نے زندگی جیتی ہے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔